السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ سٹوری سناؤں گا۔ دوستوں، بر صغیر پاک و ہند میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اس کی بنا پر قومیں آباد ہیں یہاں پر۔ تو جیسے کہ سندھ کے اندر سندھی بولی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، اسی طرح گجرات میں گجراتی زبان بولی جاتی ہے، گجرات ایک اسٹیٹ، اور اس کے بعد پھر اسی طرح پختونوں کے علاقے میں پشتو زبان بولی جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر اس کے علاوہ یہاں اردو بولی جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر یہ قومیں جو ہیں بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہیں۔ تو ان میں ایک اسٹیٹ ہے پنجاب، تو یہاں پر پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ اور اس میں پاکستان بننے کے بعد جب پنجاب آدھا ہوا، جیسے بنگلہ دیش کو کی تقسیم ہوئی، اسی طرح پنجاب کی تقسیم، دو صوبوں کی تقسیم ہوئی تھی۔ تو لیکن زبان ایک، رہن سہن ایک، کھانا ایک، ڈریسز تقریباً ایک، تو لیکن مذہب مختلف ہے۔ تو جو ہندو اور سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے وہ انڈیا والے پنجاب کی طرف چلے گئے، اور مسلمان جو تھے وہ ادھر کے پنجاب میں، پاکستان والے پنجاب میں رہے۔ اب ہمیں ہر نیشن کی کچھ کسٹمز نظر آتی ہیں، کچھ روایات جو کہ ہر نیشن کے اندر مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کے ہاں کوئی روایت چلتی ہے، کسی کے ہاں کوئی روایت چلتی ہے۔ اب جیسے کہ سندھیوں کے ہاں کاری کی ایک رسم چلتی ہے، اسی طرح پشتونوں کے ہاں، پٹھانوں کے ہاں، پشتو بولنے والوں میں ایک ونی کی رسم چلتی ہے، اور اسی طرح پنجابیوں کے ہاں غیرت کی رسم چلتی ہے۔ تو دوستوں، میری کہانی اس پنجاب کے نیشن کے اوپر ہے، پنجاب کے اس کلچر کے اوپر ہے، اور موضوع اس کا اسی غیرت کے اوپر ہے کہ پنجابیوں کی جو ایک صدیوں سے چلنے والی ایک غیرت کا کلچر ہے وہ کیا ہے۔ تو دوستوں، ہم لوگ عشق محبت کی بہت سی باتیں سنتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کی محبتوں کی کہانیاں بہت زیادہ ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو دیکھا، اس کو پسند آئی، کوئی معاملہ چلا، تو اس میں اکثر جو ہے، خاص طور پر یہ میں پنجاب نیشن کی ٹوٹل جو کہانی سناؤں گا اس سے متعلق ہے، اور پنجاب نیشن والے ہی اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنے ارد گرد یہ چیزیں ان کو دیکھنے کو سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو اس کے جو کچھ نقصانات ہیں، اب یہ سب رسمیں جو ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ لیکن جو رسم چل رہی ہے صدیوں سے، وہ تو ویسی کی ویسے ہی موجود ہے، وہی بیہیویئر، وہی چیزیں جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں خود ایک پنجاب نیشن سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے بھی انہی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، تو میں ان کو بیان کروں گا آپ کو۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ کالج کے اندر ہمارا ایک دوست تھا۔ تو وہ دوست جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک لڑکی کالج آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت پسند کرتا ہے اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اور کیا حرکت کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے کالج کے دروازے تک۔ تو م- دوست وغیرہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئی، یہ ہمارے اچھا نہیں سمجھا جاتا اس طرح کی حرکت کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے اتنی اچھی لگی ہے وہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہر روز اس لڑکی کے انتظار میں صبح کے وقت رہتا، اس کی جس راستے سے وہ آتی تھی، پیچھے قریب کالج کے قریب ہی اس کا گھر تھا، اس کا اپنا گھر بھی تھا، یعنی تقریباً ایک گلی چھوڑ کر ایک گلی پیچھے اس لڑکی کا گھر ہوگا، اور ایک گلی سے آگے جو ہے وہ اس لڑکے کا گھر تھا۔ تو راستہ ایک ہی تھا دونوں کا۔ تو جاتے وقت بھی جب کالج سے چھٹی ہوتی تھی تو وہ اس کی راہوں میں کھڑا ہوتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو وہ شدت اس جذبے کے اندر بہت زیادہ آتی گئی۔ اس کو وہ اکثر ذکر کرتا رہتا تھا، کہ اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح سے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا اس کو بہت زیادہ کہہ لو کہ شدت آ گئی تھی، اس قدر وہ اس کو پسند آ گئی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اسی طرح راہوں میں کھڑے ہو کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت گزرتا گیا، سیکنڈ ایئر گزر گیا، تھرڈ ایئر گزر گیا، فورتھ ایئر گزر گیا،
تو لیکن وہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا کہ وہ راستے میں جب وہ آتی تھی صبح کو تو وہ راستے میں کھڑا ہوتا تھا، اور جب جاتی تھی تب وہ راستے میں ساتھ ساتھ اکثر جا رہا ہوتا تھا، یعنی پیچھے پیچھے اس کے. تو یہ معاملہ کافی عرصے چلتا رہا. تو اس کی شدت اتنی بڑی کہ وہ کہنے لگا کہ ابھی میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں، میں عاشق ہو گیا ہوں اس کے اوپر، اور اس طرح کی باتیں اکثر ہوتی رہی اس سے. لیکن بہرحال وہ کبھی کوئی ایسی ہمت نہیں کر پایا کہ اس سے کبھی بات کی ہو. وہ شاید ایک کلاس جونیئر تھی اس سے، لیکن وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنا کہ وہ اس سے کوئی بات کر پاتا. کبھی کبھار وہ اپنے والد کے ساتھ آیا کرتی تھی. تو ام، یہ اس کو بس صرف یہ راہوں میں کھڑے ہونے اور دیکھنے کے علاوہ اور کوئی اس سے آگے وہ مزید بڑھ نہیں سکا تھا. تو ایک مرتبہ کیا کیا کہ وہ اتنی شدت میں آیا کہ اس نے ایک لیٹر لکھا. کو اس زمانے میں یہ موبائل فون وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھیں. تو اس نے کاغذ کے اوپر خط بنایا، خط کے اوپر لکھا اور اپنا فون نمبر وغیرہ لکھ کر تو اس نے وہ خط جیب میں رکھ لیا. تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ لڑکی گلی کے قریب آئی ہے تو اس نے دیکھا کہ ارد گرد کوئی نہیں ہے. تو اب وہ خط دینے والا تھا، لیکن ہوا کیا کہ وہ چلتا چلتا اس کے ساتھ گزر گیا، اس کے ساتھ سے گزر گیا. تو یہ بات جب اس نے بتائی اپنے دوستوں کو تو وہ پوچھنے لگے کہ تم نے یہ خط دیا کیوں نہیں. وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، مجھے کچھ ذہن میں کچھ ٹھیک نہیں لگا مجھے، تو میں آگے بڑھ گیا. تو بہرحال دوستوں، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر کالج ختم ہو گیا. لیکن وہ ابھی بھی لڑکی کہیں ٹیچنگ کرتی تھی، کہیں جاتی تھی. تو وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا کہ وہ راہوں میں کھڑا ہوتا تھا، دیکھتا تھا اس کو. تو اس کے بعد پھر وہ خود جاب کرنے لگ گیا. تو وہ پھر یہ راستوں میں کھڑے ہونے والا اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ختم ہو گیا بیچارے کا. تو آخر کار پھر وقت گزرتا گیا اور پھر اس کی لڑکے کی ہو گئی شادی، اور پھر کچھ عرصے بعد لڑکی کی بھی شادی ہو گئی اور دونوں کے پھر بچے بھی ہو گئے. تو دوستو، یہاں پر ہم اپنی کہانی کو سٹاپ کرتے ہیں، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور کہانی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا ایک لڑکا. تو وہ ہماری گلی میں آ کر کھیلتا تھا، وہ سامنے والی گلی میں تھا. تو اس کے کوئی رشتہ دار تھے دور کے ہماری گلی میں، وہ رہا کرتے تھے. تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت ہو گئی کسی وقت. تو وہ جو لیٹر وغیرہ کا دور تھا، تو لیٹر لکھ کر وہ اس لڑکی کو دیتا تھا. وہ لڑکی بھی جواب میں کوئی لیٹر دینے لگ گئی. تو یہ سلسلہ جو ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تقریباً 2 سے 3 سال چلتا رہا. اب جب وہ لوگ کالج میں گئے تو ان کی ملاقاتیں بھی کئی دفعہ وہ ملاقاتیں بھی کرنے لگ گئے. اور پھر اس حد تک بات پہنچی کہ انہوں نے خفیہ طور پر جا کر کورٹ میرج کر لی. اب کورٹ میرج سے پہلے لڑکے نے اپنی والدہ سے کہا، تو اس کی والدہ لڑکی کے والدین سے ملنے گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم راجپوت ہیں، ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو انکار ہو گیا، لیکن لڑکا لڑکی نے آپس میں کورٹ میرج کر لی. اب انہوں نے جب یہ بات اوپن ہوئی تو اس کے باپ نے بہت زیادہ شدت اختیار کی. اس نے کہا کہ میں تو اس لڑکے کو مار ڈالوں گا. تو بہرحال پھر سب خاندان والے بیٹھے اور پھر زبردستی اس لڑکے سے طلاق لی گئی، خلا لی گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے خاندانی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ہم تو اپنے خاندان سے باہر نکاح شادی کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری ایسی کوئی رسم نہیں ہے. تو بہرحال اس لڑکے کو مجبوراً جو ہے اپنے والدین کے پریشر میں، گھر والوں کے اور باہر کے خوف کے اندر بھی، کہ وہ لوگ اس کو مارنے کو پھر رہے تھے کہ بس اب ہم اس کو اٹھا لیں اور اس کو ماریں کسی طریقے سے. تو بہرحال اس لڑکے کو مجبوراً اس لڑکی کو طلاق دینی پڑی، چھوڑنا پڑا اس کو. اور اس کے بعد پھر اس کو شہر بھی چھوڑنا پڑا کہ اب کہیں تو اس کے بعد ہی نہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کے گھر والوں کی طرف سے. دوستوں، ہم اس کہانی کو جو ہم نے فرسٹ سٹارٹ کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے راوی کے ایک گاؤں میں چلتے ہیں. ہمارے محلے کے تقریباً تیسری گلی میں، ہمارے گلی کے تقریباً تیسری گلی جو ہے یہاں سے چھوڑ کر وہاں ایک جوڑا آ کے انہوں نے کرائے کا گھر لیا.
تو کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ ان کے گھر والے آئے تھے راوی کے گاؤں سے، راوی اوکاڑا کے پاس بہتا ہے، تو وہاں سے وہ لوگ آئے تھے اور وہ لوگ ان دونوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ ان دونوں کو نے پسند کی شادی کی تھی، اپنے گاؤں کے ہی تھے دونوں، لڑکا لڑکی، اور پسند کی شادی کی تھی تو وہ شادی کر کے آ کے یہاں رہنے لگ گئے تھے۔ تو اب کیا کیا کہ ان کے گھر والے آئے، انہوں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اٹھایا، اور یہ پتہ لگا کہ انہوں نے جا کے جو پٹھے کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، ٹوکا مشین، تو ٹوکا مشین کے اندر ان کو کاٹ کے ان کی بوٹیاں بوریوں میں ڈال کے تو راوی کے اندر، دریا کے اندر پھینک دی۔ تو دوستوں، ایک کہانی اور ذہن میں آئی کہ ہمارے قریب کچھ باہر نکل کے شہر سے تو گاؤں شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں ایک گاؤں ہے، تو اس گاؤں کے اندر ایک چچا ذات کے ساتھ ایک لڑکے کو عشق ہو گیا۔ تو اس نے ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں ملنا ملنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شادی کی یا نہیں کی، بہرحال یہ ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ ان کی جنگ جو ہے، اب دونوں خاندانوں میں جو جنگ شروع ہوئی بھائیوں کے درمیان، کہ تمہارے لڑکے نے ہماری لڑکی کے ساتھ اس طرح افیئر کیوں کیا ہے، تو وہ تقریباً ابھی 40 سال ہو چکے ہیں وہ جنگ چل رہی ہے، کبھی وہ ان کے بچے بیٹے مار دیتے ہیں اور کبھی وہ ان کے بدلے میں، تو اس حد تک وہ جو جنگ جو ہے ابھی تک وہ جاری ہے۔ تو دوستوں، آخری جو کہانی ہے وہ میں کچھ یوں سنانا چاہوں گا اپنی پہلی کہانی کو سمجھنے کے لیے، کہ ایک مرتبہ ہمارے قریب ایک بڑے مشہور پکوان ہے، تو ان کی بیٹی کو کسی لڑکے کا فون آیا، تو اس نے بار بار کال کرنی شروع کی۔ یہ پی ٹی سی ایل کے فون اس دور میں چلا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کو تنگ کر رہا تھا لڑکا، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، کالج جاتے ہوئے یا راستے میں کہیں دیکھا ہوگا، تو اس نے نمبر حاصل کیا، اور فون ڈائریکٹری سے نمبر بڑے آسانی سے مل جایا کرتے تھے، تو اس لڑکے نے فون کرنا شروع کیا، تو لڑکی نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو بلاؤ، ہمارے گھر بلاؤ۔ اس لڑکے کو گھر بلایا گیا، اس کو بوری میں بند کیا، اور پھر اس کے بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ڈنڈے ہم اس کو مار رہے ہیں اب یہ کس جگہ پہ لگ رہے ہیں۔ وہ جب ہسپتال وہ لڑکا پہنچا ہے تو وہ بس تقریباً مرنے کے قریب۔ تو دوستوں، ہم اپنی پہلی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہی دوست جو کالج میں لڑکی کو پسند کرتا تھا، تو وہ ایک مرتبہ مجھے ملنے آیا۔ دوستی تو پرانی تھی کالج کے دور کی، بعد میں بھی ملاقات ہوتی رہی، تو ایک مرتبہ اسپیشلی مجھے ملنے آیا، میں ہم راز تھا اس کا، تو میرے سے کوئی وہ بات ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار کل ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو لڑکی تھی نا کالج والی، تو میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ اپنی بائک پر جا رہا تھا، تو سامنے گلی سے وہ نکلی، اس کے والد گاڑی چلا رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کھڑکی سے باہر نکل کر مجھے دیکھا اور وہ مسکرائی، تو اس کی مسکراہٹ میں نہ ہی کوئی طنز تھا نہ ہی کوئی دکھ تھا، تو میں حیران ہوں کہ یہ کیا تھا۔ تو میں نے اس کو جو جواب دیا وہ اپنے پنجاب نیشن سے ہی، شاید پنجابی ہونے کی وجہ سے ہی میرے سے وہ جواب دیا گیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ بھائی وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، تو لیکن جو وہ آپ کو دیکھا ہے اس نے اصل میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، کہ آپ نے اس کے والد کی اور اپنے والد کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے خاندان والوں کی اور اپنے خاندان والوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ السلام علیکم دوستوں۔